السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلوں ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. ای میل کریں تو live@ankahi.tv اور کال کرنے کے 021-227-0839. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج پھر ہم لاہور میں. ہم نے کل جیسے کہا تھا کہ ہماری انکہی کی پوری ٹیم لاہور جا رہی ہے. آج ہم یہاں ہیں اور لاہور آ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جس پاکستان کی ہم برائی کرتے رہتے ہیں کہ اس کے حالات برے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں دیکھ کے ہوتا ہے کہ نہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں سرکار نے ماشاءاللہ بہت کچھ کیا ہے. سڑکیں چوڑی چوڑی دکھتی ہیں, یقیناً ٹریفک ہے, کیوں نہیں, اور ایک بہت تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے, لیکن ایک لگتا ہے کہ کوئی انتظام ہے, کوئی تنظیم ہے, لوگ اب آہستہ آہستہ صحیح رخ پہ چلنے لگے. تو یہ ہماری دعا ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ لاہور اور پنجاب نے اتنی ترقی کی, باقی شہر صوبے بھی انشاءاللہ کریں گے. کل ہمارے شو پہ ایک بچی جس نے نویں کا امتحان دیا تھا, وردہ, اور ایک بچہ جس نے ایم اے کا فائنل میں کر رہے تھے, فہیم صاحب, ان دونوں سے جب بات ہوئی تو میں نے اختتام میں کہا تھا کہ آج مجھ کو 2 رول ماڈلز مل گئے. اور رول ماڈل وہ نہیں جو میری سمجھ میں ہے کہ جس کا نام بڑا ہو, جس کی چرچا ہو, جس کے کام چاہے اتنے اچھے نہ ہوں. رول ماڈل ہر وہ شخص ہے جو صحیح بات کرے اور اس کے اوپر ڈٹا رہے, تاکہ لوگ اس کی ہمت اور اس کی طاقت کو دیکھ کے آہستہ آہستہ اس جیسے بن سکیں. تو وہ دونوں بچے, حالانکہ جو وردہ تھی ماشاءاللہ ان کی عمر تقریباً 14-15 برس رہی ہوگی, لیکن جس جذبے کے ساتھ اور جس سچائی کے ساتھ وہ بات کر رہی تھیں, مجھ سے رہا نہیں گیا یہ میں کہوں کہ واقعی وہ مجھ جیسے ایک گناہ گار شہری کے لیے, گناہ گار پاکستانی کے لیے بھی وہ ایک رول ماڈل تھی. اللہ کرے ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو وہی ہمت, وہ جذبہ, وہ محبت, وہ پیٹریٹزم, وہ حب الوطنی آئے کہ ہم کل کی ذمہ داری لے سکیں. لیکن یہ سب ذمہ داری, یہ سب حوصلہ, یہ سب جذبہ آتا کہاں سے؟ بہت حد تک یقیناً والدین سے آتا ہے, کیونکہ بچہ بہت وقت اپنے گھر میں والدین کے ساتھ گزارتا ہے. لیکن ہم سب اس بات کو مانیں گے کہ جو دوستیاں, جو محبتیں, جو یادیں ہم اپنے سکولوں میں, خاص طور پہ پرائمری سیکنڈری سکولوں میں جمع کرتے ہیں, جو عادتیں وہاں جمع کرتے ہیں, جو تہذیب وہاں ہم سیکھتے ہیں, جو باتیں ہم وہاں دیکھتے سیکھتے ہیں, وہ تقریباً ہماری زندگی کی جو مولڈنگ ہے یا جو ڈھلائی ہے زندگی کی, وہ اس وقت میں ہو جاتی ہے. اس کے بعد یقیناً ہم ایوالو کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, لیکن وہ کور ہے, وہ فنڈامنٹل ہے, وہ بن جاتا ہے. اور یہ ذمہ داری جیسے والدین پہ میں نے کہا ہے, اسی طرح سکولوں پہ بھی ہے. پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سے پرائیویٹ سکولز ہیں, بہت سے لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, کوئی برائی کرتا ہے, کوئی اچھائی کرتا ہے. یہ بحث ہمارا مقصد نہیں. جیسے بھی ہیں, چاہے اچھے ہیں برے, ہمیں نہیں پتہ, ہمیں پتہ ہے کہ سکول ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا. سکولز ہیں, اور ایسے ہی ایک سکولز کا نیٹ ورک ہے, بیکن ہاؤس سکول سسٹم, جس میں مجھے ابھی, پہلے مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے ہی پتہ چلا کہ 70,000 طالب علم مختلف عمروں کے جو اس میں پڑھ رہے ہیں. انہی کی ایک برانچ ہے جس کو ایجوکیٹرز کے نام سے کہتے ہیں, اس میں تقریباً 75,000 بچے. اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی جو کہ اسی سسٹم کی بیکڈ ہے, اس میں تقریباً 7-8 ہزار. تو ٹوٹل بچہ جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر ہے. اب یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جس کے پاس 1.5 لاکھ بچہ ایک وقت میں ہوتا ہے. تو سوچیے وہ طاقت کہ اگر ہم اس یوتھ پہ, اس جنریشن پہ, ان بچوں پہ انویسٹ کر دیں تو زیادہ نہیں, 5-7-8 برس میں 1.5 لاکھ, یہ تو صرف ایک سکول سسٹم کی بات کر رہا ہوں, 1.5 لاکھ ایسے شہری, ایسے پاکستانی نکل سکتے ہیں جن کے پاس محبت بھی ہو, تہذیب بھی ہو, تنظیم بھی ہو, اچھی عادتیں بھی ہوں, آداب بھی ہوں, اور معاشرہ بڑی جلدی سدھر سکتا ہے. لیکن یہ ہوتا نہیں رہا, اور یقیناً کچھ غلط ہوا کہ ہمارے حالات ایسے ہیں. لیکن غلط ہوا تو پھر صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا ہوا, کیا ہم نہیں کر سکے, کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں, تاکہ کل کی امید ہماری دوبارہ سے تازہ ہو جائے. ہم نے زحمت دی نسرین محمود قصوری صاحبہ کو, جو چیئرپرسن ہے بیکن ہاؤس سکول سے. صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. کل ہمارے شو میں جس بچی کی میں نے بات کی, اس نے 9ویں کا امتحان دیا تھا, اور اس نے چند روز پہلے مجھے ای میل کی کہ جی فیصل بھائی, میں جب امتحان دی تو بچے چیٹنگ کر رہے تھے, اور انویجیلیٹرز ان کو چیٹنگ کروا رہے تھے, اور جب بچے باہر نکلے تو ان کے والدین نے, بچوں نے والدین کو بتایا, والدین نے شاباشی دی چیٹنگ کرنے پہ. تو بچی کہتی کہ بھائی میں کیا کروں,
آئی ایم سو ڈسپوائنٹڈ. پھر اس نے فون کیا, پھر میں نے کہا کہ تم آ جاؤ شو پہ. جب وہ بچی شو پہ آئی, میں نے کہا یہ کہو گی ٹی وی پہ؟ کہتی ہاں میں سچ بول رہی ہوں کہ چوری تھوڑی کرنا. اس نے کہا تو دیٹ گیو می رینیوڈ ہوپ. وہ ویلیو سسٹم, وہ ویلیوز, وہ کور ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے ہاں جنرلی نہیں پائی جاتی. آپ کا 33 برس کا تجربہ ہے, آپ for 33 years you've been doing this. آپ نے فرمایا سن 1975 میں آپ نے پہلا سنا. You have seen generations go through you. ہم کہاں صحیح کام نہ کر پائے اور کہاں کر سکتے ہیں, آپ اس پہ کچھ روشنی کر دیں. دیکھیں, جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے, اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو انہیں صرف آپ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھاتے. اٹ ہیز ٹو بی اے ہولسٹک پروگرام, جس کے اندر کہ آپ ان کو ویلیوز بھی سکھاتے ہیں, آپ ان کو شیئرنگ بھی سکھاتے ہیں, بہت چیزیں سکھاتے ہیں. تو پڑھائی اگر صرف کتابوں سے کرنی ہوتی ہے تو وہ تو گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر ہوم اسکولنگ بہت پاپولر ہو گئی ہے. بہت لوگ اس قسم کے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر صحیح پڑھائی نہیں ہو رہی, تو انہوں نے ہوم اسکولنگ شروع کر دی ہے. اور ایک زمانے کے اندر سب کانٹیننٹ میں بھی خواتین تو کم از کم گھر پہ ہی پڑھا کرتی تھی, تو اس لیے ہوم اسکولنگ بالکل پاسبل ہے. مگر اسکول بچے جاتے ہیں, وہ جو کتاب میں لکھا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے جاتے ہیں, اور ہمارا کام ہے اسکول کے اندر کہ ہم انہیں ان چیزوں سے وہ چیزیں سکھائیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو وہ چیزیں سکھائی جائیں. مگر دیکھیں, والدین کا بھی اس میں بہت رول ہے, بیکاز اٹس اے 3-way تھنگ. بچہ ہے, اسکول ہے, اور والدین ہیں. اور اگر جو اسکول کر رہا ہے اس کے برعکس وہ گھر سے اور قسم کی وہ اس کی تربیت ہے یا جو چیز ہے, تو اس کے اندر بچے میں ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. بچے کے ذہن میں ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے تو وہی کرنا ہے جو بالکل کریکٹ ہے. جو چیز جو تعلیمی ادارہ ہے وہ وہی کرے گا جو بالکل کریکٹ ہے. چاہے وہ آپ کہیں کہ جی یہ کتابی چیز ہے یا یہ تھیوریٹیکل چیز ہے, بٹ ہم نے تو ان کو بالکل صحیح بات بتانی ہے. بعد میں اگر وہ دیکھیں کہ گھر پہ یا ویسے جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہو رہا, تو ظاہر ہے وہ بچوں کے ذہن میں ایک کانٹرڈکشن آتی ہے. تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے اسکولوں کے اندر کہ ہم لوگ جس کو ہم کریکولم کہتے ہیں, بہت لوگ سلیبس کے لفظ سے تو فیملیئر ہیں بٹ کریکولم کے لفظ سے نہیں فیملیئر. تھوڑی سی وضاحت کیجیے. کریکولم وہ چیز ہے جس کے اندر کہ صرف آپ ان کو جو کتاب میں لکھا ہے صرف وہ نہیں پڑھاتے, مگر اس کو کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, اس کے ساتھ اور کیا چیزیں آپ کو سکھانی ہوتی ہیں. اس میں ہم نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ پڑھانے کے اندر یہ سکلز بچہ ڈیولپ کرے گا, یہ سکلز ڈیولپ کرے گا, یہ ویلیوز اس کی ڈیولپ ہوں گی. ایک کہانی ہے, تو کہانی کے اندر بھی a lot of stories are stories with a moral. اور وہ ٹیچر کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ صرف کہانی جو ہے, یہ کہانی بطور کہانی کے نہیں سکھانی کہ آپ نے اس کی املا کرا دی یا اس کی رائٹنگ کرا دی یا یہ کرا دی. اس کہانی کے اندر ایک مورل ہے, اور وہ مورل کس طریقے سے یا ویلیوز ہیں وہ کیسے بچے کو آپ نے کمیونیکیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں کریکولم کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کافی سلیبس تو وہ کتاب جو ہے, کتاب وہ صرف کتاب ہے, وہ اس کی کتاب میں کہانی پڑھا کے اس کی وہ لکھائی کرا دیں گی, املا کرا دیں گی, اس کی سمجھا دیں گی. مگر کریکولم کے اندر وہ سارا کچھ ساتھ لکھا ہوتا ہے, اور اسکل کیا ڈیولپ کرنا ہے بچے کے اندر. سو وہ اور کریکولم ہم لوگوں نے بیکن ہاؤس میں بہت محنت کی ہے کریکولم کے اوپر, کہ ہم لوگوں نے اپنا کریکولم بنایا ہے تاکہ ہم لوگ ٹیچرز کو وہ چیز کمیونیکیٹ کر سکیں. سلیبس جو پرسکرائبڈ ہے وہی یوز ہو رہا ہے. پرسکرائب کے اندر کچھ ہمیں فریڈم ہے جی. اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز اور سوشل اسٹڈیز تو ہمیں وہی پڑھانی ہے جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی, جہاں بھی اسکول جو سرکاری ہے, جی ہاں سرکاری ہے, ہمیں وہی پڑھانی ہے. اگر ہمیں وہ پسند ہے یا نہیں پسند, ہمیں اس میں چوائس نہیں ہے, اور ہم وہ پڑھاتے ہیں. مگر اس کے علاوہ انگریزی, اردو, میتھس, دوسرے سبجیکٹس جو ہے ان کے اندر ہم لوگ کتابیں اپنی مرضی کی لگا سکتے ہیں, اور اس کا کریکولم ہم لوگ اپنی مرضی کا ڈیزائن کر سکتے ہیں. سوشل اسٹڈیز وغیرہ پہ بھی ہم لوگ, پاکستان اسٹڈیز پہ بھی ہم کر لیتے ہیں کچھ کریکولم ڈیزائن, تاکہ اس کو بھی ہم لوگ انرچ کریں اس کی ٹیچنگ کو. آپ نے کہا کہ 3 اسٹیک ہولڈر ہیں, ایک بچہ ہے, ایک تعلیمی ادارہ ہے, اور ایک خاندان, گھر کا ماحول ہے. گھر کا ماحول ہے. بچہ تو وہ ہے جس پہ دونوں چیزیں اثر کر رہی ہیں.
جو گھر کا ماحول اور اسکول، اس میں سے زیادہ حاوی کون ہے بچے کی جو سائیکی ہوں، یا جیسے آپ نے دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے، اسکل اینڈ ویلیو سسٹم. اگر اسکل تو چلیں، اسکل تو اسکل ہوتی ہے، ویلیو سسٹم میں کون زیادہ حاوی ہوتا ہے، اسکول یا خاندان؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اسکولس جو ہیں وہ اسکولنگ آورز بہت کم ہے. اگر آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر یا آپ فار ایسٹ وغیرہ میں دیکھیں تو اسکولز، برطانیہ میں تو آپ کو پتہ ہے 4 بجے تک اسکول ہوتا ہے، امریکہ میں 2:30 بجے تک ہوتا ہے. اسکولنگ صرف اسکولنگ ڈیز نہیں گنتے، 180 ہوتے ہیں اسکولنگ ڈیز، اور اس کے اندر کتنے آورز کے لیے آپ بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تو وہ حاوی تو بچے کے اوپر وہی انفلوئنس ہوگا جہاں وہ زیادہ وقت گزارتا ہے، جو کہ اس کا زیادہ وقت وہ گھر پہ گزارتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس وہ 180 دن کے لیے آتا ہے، اور 180 دن میں بھی وہ 2 بجے گھر چلا جاتا ہے، اور باقی وہ 8 بجے سوئے یا 9 بجے سوئے، باقی وقت اس کا گھر پہ ہوتا ہے. اور جو ویسے بھی جو عادات ہیں یا جو ویلیوز ہیں وہ تو ماں باپ سے بڑے بہن بھائی بھینس آئے گی پک کرتا ہے. تو اس لیے جو بورڈنگ سکولز تھے ان کا یہ تھا کہ ان بورڈنگ سکولز کے اندر سکول کا زیادہ اثر تھا. ٹھیک ہے، بورڈنگ سکولز کے اپنے اور مسائل تھے. میں بورڈنگ سکول آئی ایم ناٹ سort of ریکمینڈنگ، اچھا برا تو ہر جگہ ہوتا ہے، مگر اگر کوئی بچہ بورڈنگ سکول میں جائے تو اس کا پھر آپ میجر انفلوئنس سمجھیں کہ سکول کا ہے. مگر ڈے سکولز کے اندر جو انفلوئنس ہے وہ زیادہ والدین کا ہوتا ہے. اچھا، آپ نے مغرب کی بات کی. مغرب میں ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کام کا کہ کمیونٹی جو ہے وہ اسکول کے ارد گرد ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، اسکول اپنی کمیونٹی کو کیٹر کرتا ہے. ہمارے یہاں بدنصیبی سے ایسا نہیں ہے، اسکول جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو ایک کمیونٹی کی فیلنگ تو ہے نہیں. لیکن اگر میں یہ بھی کہہ دوں کمیونٹی اب نہیں ہے، لیکن پھر بھی والدین یا فیملیز کا انٹریکشن اسکول میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ انٹریکشن، اور آج سے نہیں، جب میں سن 78 میں میٹرک کر کے نکلا تو تب بھی ایک حد تک فیملی کا انفلوئنس یا انٹریکشن اسکول سے ہوتا تھا. اب تو شاید بالکل بھی نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں بڑے مزے میں کہ جی والدین بڑے مصروف ہو گئے، جی ٹائم نہیں ہوتا. بھائی امریکہ سے زیادہ مصروف تو نہیں ہوئے، بالکل ٹائم نکالنا چاہیے. جی والدین ٹائم میں تو وہ اسکول کیا فورس کروانے کی کوشش کرتا ہے والدین کا انٹریکشن، یا مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا؟ فورس تو نہیں کرانے کی کوشش کرتا، مگر جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہیں اس پہ ہم لوگ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی والدین آئیں. بائی اینڈ لارج مائیں آ جاتی ہیں، والد نہیں آتے، کیونکہ یہی جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مصروف ہیں، وہ نہیں آ سکتے، مائیں آ جاتی ہیں. اب ہمارے ہاں جو سیکشن ڈپینڈنگ کہ کس شہر میں اسکول لوکیٹڈ ہے، کافی مائیں جو ہیں وہ خود پڑھی لکھی نہیں ہوتی. انہیں دے ڈونٹ نو، دے کانٹ آسک دا رائٹ کوسچن. مطلب ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ آ تو جاتی ہیں اور ان کو آپ جو بتائیں وہ سن بھی لیتی ہیں، مگر ان کو آپ کہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ ڈسکشن جنریٹ کریں، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. کچھ کو ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ ڈسکشن کافی مطلب لائیولی ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن یہ تو آپ کہہ رہی ٹو دی ایکسٹینٹ آف اے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، لیکن جو ان پٹ فیملی کا یا والدین کا صرف ایک میٹنگ میں نہیں بلکہ آن ڈے ٹو ڈے، ویک ٹو ویک بیسس، وہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لوگ دیتے ہیں ان پٹ. وہ آبویسلی کسی چیز پہ اگر ان کو بہت ناراضگی ہے تو وہ اس چیز کے اوپر ان پٹ شور کرتے ہیں، مگر وہ اس چیز کی بیسز نہیں دیکھتے. ایک میں آپ کو اگزامپل دوں، وہ ہیوی بیگ والا اگزامپل ہے. میں جس بھی شو پہ گئی ہوں، جہاں بھی گئی ہوں، وہ اس چیز کا ہر کسی نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جی بچوں کے جو اسکول بیگز ہوتے ہیں وہ بہت وزنی ہوتے ہیں، اور ان کے کندھے جو ہیں ان کے وزن سے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے، میں اس کے ساتھ بالکل اگری کرتی ہوں. اور آج سے کوئی 20 یا 25 سال پہلے اس کا میں نے کچھ علاج کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ ریزسٹنس مجھے پیرنٹس سے ہی آئی.
پیرنٹس کی طرف سے آئے ریزسٹنس. تھوڑی وضاحت کیجیے کیا علاج کرنا. میں نے علاج یہ کیا کہ جی اسکول بیگ جو ہے اس کا ہم نے ایکچولی وزن کیا اسکول بیگس کا, بچوں کے اسکول بیگس کو لا کے وزن کیا, پھر ہم نے اس میں سے سامان نکال کے دیکھا کہ کس چیز کا وزن زیادہ ہے. 50% کتابوں کا وزن ہے اور 50% کاپیز کا وزن ہے. کتابوں کا تو ایک علاج ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل صبح پڑھ کے وہی کتاب لے کر آئیں جو کہ آپ کے اس دن آپ نے پڑھنی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے اسکول بیگ کو ایز اے اسٹوریج یونٹ استعمال کریں کہ سب کتابیں اس میں. وہی کرتے ہیں نا بچے, وہ اسٹوریج یونٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بیگ سے کتاب نکل گئی تو کہیں گم نہ جائے یا کوئی ایسی چیز, تو وہ سب کتابیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ بچوں کو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جو کتاب آپ کی سلیبس جو اس دن سبجیکٹس آپ پڑھا جا رہے ہیں آپ وہ لے کر آئیے. دوسری رہ گئی کاپیاں. 50% وزن کاپیز کا ہوتا ہے. اب ایک امریکن سکولز میں سسٹم ہے جو کہ یو مے مے ناٹ بی فیملیئر, کہ وہ ان کے پاس وہ فولڈرز ہوتے ہیں. ایک فولڈر ہوتا ہے اس میں امریکن سکولز تو خیر وہ لوگ تو انگلش اردو اور میتھس کے الگ الگ گرافس نہیں استعمال کرتے, وہ تو سنگل لائن ہی کرتے ہیں. ہمارے ہاں رواج ہے کہ 4 لائن ہوگا, ڈبل لائن ہوگا, سنگل لائن ہوگا, چھوٹی کلاسوں کے لیے بڑا اسکوائر ہوگا, بڑی کلاسوں کے لیے چھوٹا اسکوائر. جی ہاں, دیر آل شیٹس آف پیپر. تو ہم نے ایک ہی فولڈر کے اندر اردو, انگلش, میتھس سارے وہ کاغذ لگا دیے. پنچ تھے ان کے اندر اور بچوں کے پاس ایک فائل تھی کہ جی آپ کام کریں, کر کے جب وہ کریکٹ ہو جائے تو وہ آپ اپنی فائل میں لگا دیں. اور ایک فائل اور ایک وہ فولڈر آپ کے پاس رہے گا. اگر آپ فولڈر اسکول نہیں بھی لائیں تو کلاس ٹیچر کے پاس بھی فولڈر ہے, آپ اس سے کاغذ لے کے اپنا کام کر لیجئے. فولڈر آپ مت لائیے کلاس. آل یو ہیو از اے فائل, فائل کور جس میں آپ اپنا کام لگا دیں. اچھا, وہ میں اس دن بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ شور پیرنٹس نے مچایا. اور کیا اعتراض؟ اور اعتراض یہ تھا کہ جی وہ کام گم جاتا ہے اور یہ فائل میں نہیں لگاتے اور ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے اور یہ گما دیتے ہیں کاغذ اور یہ کیا. تو آپ اگر کوئی نئی پریکٹس انٹروڈیوس کریں تو اس سے بھی لوگ بڑے ریزسٹ کرتے ہیں. آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ کہانی نہیں ہے, کہانی سے سکھایا جاتا ہے کہ اس میں کیا ویلیو سیکھ رہے ہیں کیا. تو اگر یہ مطلب بڑی مذاق خیز بات ہے کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی بچہ گھر جائے اس کو فائل کرے تو یہ بھی تو ایک سکل ہے. ایک سکل ہے نا جی, یہ ایک ویلیو ہے نا کہ بھئی جاؤ فائلنگ سیکھو, اپنی چیز کی ذمہ داری لو. دیکھو, اور وہ بہت چھوٹے جی 2.5-3 سال کے بچوں کو بھی مونٹیسوری سسٹم کے اندر ون آف دی بیسکس آف دا مونٹیسوری سسٹم از کہ جو ساری ان کی اکوپمنٹ ہے مونٹیسوری کے اندر, اس کے اندر وہ بچوں کو, اور یہ 2.5 سال کے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں, ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اگر لے کر آئے ہیں میٹس کے اوپر بیٹھ کے وہ اس اکوپمنٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں, اٹ از سپروائزڈ پلے, کہ جی آپ یہ لے کر آئے ہیں پھر آپ کو واپس رکھ کے آنا ہے. سینس آف ریسپانسبلٹی اینڈ اونرشپ. 2.5 سال کا بچہ اگر یہ کر سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیے 3-4-5 سال کا بچہ کیوں نہیں کر سکتا. اور یہ ٹریننگ مونٹیسوری سکولز کراچی میں تو بہت ہیں, لاہور میں تو نہیں ہیں انٹر مونٹیسوری سکولز. آپ کسی بھی مونٹیسوری ڈائریکٹر سے پوچھیں کہ پارٹ آف دا ٹریننگ اس کہ آپ جو بھی چیز لے کر آئے ہیں, لانگ راڈز ہیں, براڈ اسکوائرز ہیں, جو بھی ان کی اکوپمنٹ ایک بڑی ٹپکل قسم کی اکوپمنٹ ہے, کہ وہ بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ جو مرضی لینا چاہیں آپ لیجیے, آپ کو کوئی روکتا نہیں, مگر آپ اس کو پھر واپس رکھیں گے. تو اٹس این اونرشپ. جی, کل ہم نے ایک شو جو آپ کو دکھایا اس میں ہم نے دکھایا کہ گھوڑا ہم نے جو تھا سڑک پہ مجسمہ اس کو صاف کیا, اور وہاں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی. وہ پارٹ ہم ریکارڈ نہ کر سکے کیونکہ کرو ہمارا نکل چکا تھا. تو جب وہ سب ختم, میں نے بچی سے پوچھا بیٹا تم نے کیا سیکھا, تو وہ کہتی کہ اب یہ گھوڑا میرا ہے کیونکہ میں نے اس کو رنگ کیا. میں نے کہا اب اگر اس پہ کوئی خراب کرے گا تو کہتی مجھے بڑا غصہ آئے گا کیونکہ یہ تو اب گھوڑا میرا ہے. یہ وہ اونرشپ تبھی آتی جب آپ اس کو چیز کو ہاتھ لگائیں, اس کی ذمہ داری لیں. دور سے ہٹ جانے سے کچھ نہیں ملتا. خیر, اس موضوع پر اور بات کرتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, بہت جلد واپس آئیں.
اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو دریافت کیجیے. نئی راہیں دراصل ہماری زندگی کو اس سمت لے کے جا رہی ہیں جہاں سے دریافت کا عمل شروع ہوتا ہے, اور دریافت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ امید کی شمع ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے, اور اسی امید کو جلا بخشتی ہیں وہ کاوشیں جن کا سہرا ہے ان خواتین, نوجوانوں اور طلباء کے ساتھ جو تلاش کے عمل پر یقین رکھتے ہیں. Keep the faith. The world really is yours for the taking. آپ کے لیے نئی راہیں لے کر میں ہوں مہر بخاری. نئی راہیں پیر سے جمعے کی صبح 10:05 پر. This program is co-sponsored by Clear Anti-Dandruff Shampoo. ہمارے لیے ایک ہی چوائس. Clear, no dandruff. ہمارے ملک میں امن و امان کے مسائل کب حل ہوں گے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم. پوچھئے صحیح سوال. کا بہت شکریہ. ایک بار پھر یاد دہانی, اگر ای میل کریں تو live@ankahi.tv پہ, اور فون کرنا چاہیں تو 021-227-0839. نسرین محمود قصوری صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تعلق ان کا بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تبدیلی, کوئی امپروومنٹ لانا چاہیں تو والدین ہی اس کو رجسٹ کرتے ہیں, کیونکہ شاید ان کو محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کے علاوہ لوگوں کا ایک وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی نئی چیز ہے تو اس سے وہ بہت ایک سسپیشن قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جی میں نے بھی کاپیوں میں ہی لکھا تو میری اماں نے بھی اسی میں لکھا تو میری اور وہ صحیح سسٹم, دادا نے بھی اسی طرح لکھا تو وہی صحیح سسٹم ہے. کوئی اب یہ نئی چیز کرنے لگے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ ہی پڑے گا. اچھا, پھر like a broken record, I'll come back. Could it be, could this actually fundamentally be because کہ کیونکہ جو پیرنٹ ہے وہ ایز اے کمیونٹی اسکول کے ساتھ, اور جو میرا اشارہ پہلے بھی تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں یا برطانیہ میں دیکھیں تو وہ بیک سیل ہو رہی ہے تو پیرنٹس انوالوڈ, ونس اے منتھ آپ کی ماں نے کچھ بنا کے ساتھ لانا ہے, آپ کے پیرنٹس کو 1 گھنٹہ پر منتھ آپ کے اسکول پہ گزارنا ہے, ایز اے ٹیچر آنا ہے. تو وہ ایک انوالومنٹ ہے, نہ کہ صرف کہ شکایت کرنا, بچہ چھوڑ گئے دے گئے, ہمارا بچہ آپ نے صحیح نہیں بنایا تو ہم شکایت کریں گے. لیکن وہ اس جو تربیت کا, تعلیم نہیں, جو تربیت کا پروسیس ہے اس میں وہ ہینڈ ان ہینڈ ہے ٹیچر کے ساتھ. بالکل صحیح بات ہے. وہ ہمارے ہاں تو قطعاً, وہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے, زیرو ہے, رواج نہیں ہے. آپ پیرنٹس کو بلائیں, ضرور جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتے, سب پیرنٹس نہیں آتے, بٹ کافی لوگ آ جاتے ہیں. بٹ وہ اس قسم کی انوالومنٹ نہیں ہے لوگوں کی اسکول کے ساتھ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا, ہم اب فیس دے رہے ہیں تو بس اب یہ فیکٹری میں سے بن کے نکلے گا, فیکٹری میں سے بن کے نکلے گا. تو ہماری, اگر ہم فیس کس چیز کی دے رہے ہیں, اگر ہمیں روز انہوں نے بلانا ہے اور ہم سے انپٹ لینی ہے تو واٹ آر وی پیئنگ دا اسکول فار. سو وہ اس قسم کا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ جی آپ روز بلا لیتے ہیں, جی روز مطلب بلا لیتے ہیں. پیرنٹس کا کچھ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ امتحان میں بچہ فیل ہو گیا, اس وقت وہ شور شرابہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو بچہ فیل ہو گیا امتحان میں. تو ہم لوگ, بچہ اگر وہ نہیں صحیح کام کر رہا, اگر اس کو پرابلمز ہیں اور ایشوز ہیں, تو ہم لوگ خط بھیجتے ہیں پیرنٹس کو, اور خط بھیجتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. بہت ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ نہیں آتے, ہمارے پاس فائلز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں خط, مگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں ملا خط. اب اس میں ہم پیرنٹس کے ساتھ بحث تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ کو ملا یا نہیں ملا. اب وہ تھرو آؤٹ دا ایئر جو آپ خط بھیجتے رہتے ہیں, پیرنٹس نہیں آتے,
مگر جب وہ وقت آتا ہے کہ جی بچہ فیل ہو گیا اس وقت تو شرابہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو اچھا جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ والدین کس چیز میں مصروف ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے ایک مستقبل بنانے میں مصروف اگر وہ مستقبل ہی نہیں بن رہا تو یہ مصروفیت کس کام کی کم؟ مصروف بھی ہے جی، جابز ہوتے ہیں فادرز کے، مدرز جو ہیں وہ اپنا ٹھیک ہے ہاؤس ورک ہوتا ہے، بچے دوسرے بھی ہوتے ہیں، سپوز مصروف تو ہیں مگر یہ بھی تو ایک مصروفیت کا حصہ ہی ہے نا. دیکھیں وہ ساری مصروفیت ہے ہی اس لیے، اسی کام کے لیے ہے. آپ نے بچے کو اگر اسکول بھیجا ہے تو آپ کی اپنی جو انوالومنٹ ہے ود اسکول بچے کے تربیت میں اور پڑھائی کے اندر، وہ انوالومنٹ آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ آپ کریں گے تو آپ کا بچہ ول ناٹ گین ایز مچ آؤٹ آف ہز اسکول ایز دی ادر چلڈرن ول. اچھا ایک کال ہے علی چشتی صاحب کی کراچی. السلام علیکم علی صاحب. چشتی صاحب السلام علیکم. شاید ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ جو ڈسکنیکٹ ہے پیرنٹس کا اور ٹیچرز کے ساتھ، مطلب وہ جو ساتھ مل کے ہم کام نہیں کر رہے، اب اس میں میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا میری. کیا یہ وجہ تو نہیں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، یعنی کہ ایک وقت میں بچے بہت زیادہ، ایک ہم کلاس لیں 5ویں جماعت، اس میں ایک وقت میں 200-250 مختلف سیکشنز کو ملا کے شاید ہوتے ہیں، تو کتنے والدین کو انوالو کریں گے اور کیا ہوگا؟ تو کیا یہ وجہ ہے؟ اور کیا امریکہ برطانیہ وغیرہ میں یا اگر باقی ممالک جن کی باتیں کرتے ہیں ان میں کیا یہ اسکول یہ کلاسز چھوٹے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ کوئی نہیں ہے. کلاس میں تو 25 بچے ہوتے ہیں، ایک کلاس کے اندر 25 بچے ہوتے ہیں. اب کلاس کے ملٹیپل سیکشنز ہوتے ہیں بڑے اسکولوں کے اندر، تو آپ پیرنٹس کو جب انوالو کرتے ہیں تو ڈفرینٹ لیولز کے اوپر، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر آپ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں. آپ سارے پیرنٹس ایک وقت پہ تو نہیں آتے، ہم لوگ بھی سارے پیرنٹس ایک وقت پہ آ جائیں تو ہم بھی نہیں سنبھال سکتے. دیکھیں نا ایک ٹیچر کے پاس اگر 25 بچے ہیں کلاس میں اور سارے 25 کے پیرنٹس اگر آ جائیں تو وہ لیکن سائیکل تو سائیکل بن سکتا ہے. اور پیرنٹس کو ڈفرینٹ، ہم لوگ بھی جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کرتے ہیں تو ہم فرق دن ان کو دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں آنے کا، تاکہ ٹیچر ایک پیرنٹ کو آرام سے بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکشن کر سکے، سمجھا سکے. پیرنٹس آتے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں، پیرنٹس کی جو ہے لیٹس سے کنٹریبیوشن اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. کچھ پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم کوئی نیگیٹو بات کریں گے تو ٹیچر ہمارے بچے کو مسٹریٹ کرے گی یا اس کو کلاس کے اندر امبیرس کرے گی یا یہ کرے گی. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں ہوتا بھی ہوگا، کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہوگا. ٹیچرز ہر قسم کی ٹیچرز ہیں اور کوئی ان میں سے ایسی بھی ہوں گی جو کہ اس چیز کو برا مانتی ہوں گی کہ پیرنٹ نے کیوں شکایت کی یا کیوں اس طرح کا کیا. مگر پھر بھی دیکھیں یہ سلسلہ تبھی چلے گا اگر آپ ریگولرلی، ٹیچرز کو بھی عادت پڑے گی کہ ہاں جی وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس اسکول کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ اسکول کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے، ہینڈ ان ہینڈ چل رہے ہیں تو سب کنٹرول ہو جائے گا. سب کنٹرول ہو جائے گا. مطلب کہ ٹیچرز کا ریئیکشن ہم تو ظاہر ہے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ کئی دفعہ ہو جاتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتی. مگر وہ جب ایک چیز ڈیولپ ہو جائے، ٹیچر کو بھی اندازہ ہو جائے کہ جی پیرنٹس جو ہے وہ اسکول میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو دے بیکم کیئرفل آلسو. چشتی صاحب کی کال ہے دوبارہ. چشتی صاحب السلام علیکم. علی چشتی صاحب السلام علیکم. ہیلو یہ بھی جی چشتی صاحب جناب فرمائیے. ہیلو جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ فیصل جی we can you hear us? Good to be on your show. اپنا Mrs. Kasuria was like I'm a product of your schooling system اور I've been proud I'm just proud of the way she used to run the school and all. اچھا ایک interesting story جس میں like which inspired me throughout was کہ I took a rickshaw once when I was in teenagehood اور رکشے والے سے میں نے پوچھا یار تم کیا کرتے ہو؟ اینڈ ہی سیڈ کہ یار میں تو رکشہ چلاتا ہوں. میں نے کہا آپ کے بچے کتنے؟ ہی سیڈ آئی گاٹ 2 kids، دونوں لڑکیاں ہیں اینڈ دے اسٹڈینگ ایٹ بیکن ہاؤس ڈوئنگ دا A levels. میں نے کہا یار فرام رکشہ ہاؤ کوڈ یو ایون افورڈ اٹ؟ کہنے کا یار جو میں کچھ کماتا ہوں ان پہ لگا دیتا ہوں. اور اس رکشے والے سے when I came back from England after studying اور پھر کبھی ملاقات بھی تو اس کی بچیاں they are like big managers in a firm. So this is something which inspired me
اور آپ کا جو ٹاپک ہے مولڈنگ دا فیوچر, بھائی اب آپ کو فیوچر جو ہم لوگوں کا ہے وہ دے آر لوور مڈل کلاس اینڈ دا انڈر پریولیج ون ہو گوز ٹو سرکاری اسکول اور مڈ لیول اسکول, ہمیں ان پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور واٹ آئی لرنڈ از اسکولنگ وائز کہ بھائی ہم لوگ یہاں پہ تو سچی بات ہے رٹا پڑھ کے گئے تھے, اینڈ واٹ مطلب انسان کو وہ اسٹوڈنٹ کو گریجویٹ کو میں کیا مطلب یہ ہونا چاہیے ہماری ایجوکیشن ریسرچ بیس ہونی چاہیے. اور بس یہی کہنا تھا. شکریہ, تھینک یو. اچھا, یہ جو چشتی صاحب نے بات فرمائی کہ جو فیوچر ہے لائز ان دی لوور مڈل اور دی ماسز, یہاں میں شاید ان سے تھوڑا سا اختلاف ہے. آئی فیل کہ ابھی تو ہم نے جو ہماری پڑھی لکھی یا ذرا سی اپر کلاسز ہیں ہم نے ان کو بھی نہیں سدھار پائے. ہم نیچے تو کہاں جائیں گے؟ وہ گیو می سم ہوپ کہ وہ ان دی نیئر ٹو گیو این ایگزامپل, آئی واز ناٹ اے فینٹاسٹک اسٹوڈنٹ اینڈ دیر کیم اے پوائنٹ ان لائف جب میں تعلیم کے معاملے میں ذرا ڈبہ گول تھا, اینڈ مائی فادر واز ایٹ دیٹ ٹائم ناٹ ان دا کنٹری. تو آئی ریمبر مائی مدر کالڈ ہم کہ میاں جو کچھ کر رہے ہو چھوڑ کے آ جاؤ, کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. اور وہ سب کا فائدہ کیا اگر یہ قابو نہ آیا, اینڈ ہی لیفٹ واٹ ایور ہی واز ڈوئنگ اینڈ ہی کیم بیک ٹو دا کنٹری اینڈ ہی سارٹڈ اٹ آؤٹ. تو وہ بات میرے ذہن میں آج تک بیٹھی ہے کہ جس کے لیے ہمیں ملک بنا رہے ہیں, دولت بنا رہے ہیں, اگر وہی ناکارہ ہو جائے تو کس کام کی وہ سب. تو جو آئی ایگری کہ ہمیں ماسز میں جانا ہے, لیکن ابھی تو ماسز کے پاس روٹی نہیں ہے, اس کے ہم اتنا بار ابھی نہ ڈالیں. میں میرا ذاتی سمجھے جو جس کلاس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اور وہ بالکل بے قابو ہے میری ناقص سمجھ میں, اس کو ہم کیسے سدھاریں؟ وہاں ہم کیا کریں؟ فیصل ایک بات کہوں, میں علی چشتی سے اگری کرتی ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جس کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کلاس کی اتنی کمٹمنٹ نہیں ہے جتنی کہ میسز کی ہے. ٹھیک ہے. میں جو چیز دیکھ رہی ہوں, جو چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے, کیونکہ میرے پاس تو جو بھی آتا ہے اسٹوڈنٹ کبھی ایڈوائز لینے یا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لوگ جب اپنی تعلیم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس ملک کا ان کی تعلیم کے اوپر بہت, ان کے ماں باپ کا اس ملک کا بہت خرچ ہوتا ہے, تو ان کی نظریں ہوتی ہیں پاکستان چھوڑنے, وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کی پہلی یہ ایمبیشن ہوتی ہے کہ ہم پاکستان. بڑی دکھتی رہ گئے میری سوچ کے چھیڑیے, میں یہاں رونا شروع کر دوں. جی ہاں, میں اس چیز, مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے, بہت تکلیف دیتی ہے. اور وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ادھر پروفیشنل سیٹسفیکشن نہیں ہے, ادھر نیپوٹزم ہے, ادھر یہ ہے, ادھر وہ ہے, وہ سب باتیں صحیح بھی ہیں, سب انہی کی کلاس نے تو کی. تو ان چیزوں کو یہ لوگ رہ کر اگر ان کو ٹیکل کریں گے تو پھر ہی کچھ پاکستان کا کچھ بنے گا. کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ تو جن لوگوں کو ہم پڑھاتے ہیں اور جو اس ملک کا فیوچر جن کو بننا چاہیے وہ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو جو لوگ یہاں رہیں گے وہ لوور مڈل کلاسز رہیں گے. Hold this thought. I don't want you to lose this. یہ میری ایسی محمد علی صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم محمد علی صاحب. جناب محمد علی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم محمد علی صاحب. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرا سوال ہے نسرین صاحبہ سے. جی سوال میرا یہ ہے کہ اکثر آج کل اسکولس کے اندر خاص طور سے چھوٹے کلاسز میں جو ریسپشن کلاسز ہیں, کلاسز فرام ویئر دی چلڈرن اسٹارٹ, اس میں ہوتا یہ ہے کہ دے ایمپلوائے فریش گریجویٹ گرلس فرام ڈفرنٹ اسکولس, اینڈ آفٹر 6 months or a year when they get married they just leave this class, they just leave the school. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک نئی ٹیچرز کی دوبارہ سے ان کی جگہ پہ آ جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی چلڈرن سفر اینڈ بیکم دی ایکسپیریمنٹل لیب فار دا ٹیچر اینڈ دا اسکولس. اس کے لیے خاص طور سے بہتر صاحب بہت شکریہ. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے, وہ وقفہ لے لیتے ہیں, پھر اس بات کا جواب ہم نسرین صاحبہ سے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہمارے ملک میں ماحولیاتی آلودگی پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم، پوچھئے صحیح سوال۔ پروگرام گپ شپ، اس کے بارے میں محاورہ یہ ہوتا ہے کہ روزی آجم ہے، اور اس کا جواب ہوتا ہے کہ برداشت کرنا پڑے گا۔ انٹلیکچولی فخر امام لبرل ہے، تبن کنزرویٹو ہے۔ آپ 10 خواتین کو بٹھا دیں، کسی ایک کا بچہ جینے سے کم۔ What have we done to this generation؟ 2 مختلف لوگوں کو بلا لیتے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو حکومت ماسی بیڑا ہوتا ہے، وہ نہ لڑے تو جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ خود ایک کے ساتھ لڑ پڑتا ہے۔ اتنا زیادہ ہمارے پہ پریشر ہے، ہمارے فاٹا ریجن اور بلوچستان اور اس طرف۔ میڈیا ایک مانسٹر ہے۔ ہم کیسے جا رہے ہیں پاکستان؟ اچھا یہ مت کہنا بجلی نہیں ہے، پانی میرے گھر بھی نہیں ہے، آٹا میں بھی کھاتا ہوں، مجھ کو پتا ہوگا مہنگا ہوگا۔ ایک مائنڈ لیس ایپنگ یا کاپی کیٹ کلچر ڈیولپ ہو گیا۔ گپ شپ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 10:05 پر۔ القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں، نتال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو۔ جہاں تک OIC کا تعلق ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے OIC، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں۔ کنٹرڈکشن تو خدا کی ذات میں بھی۔ میں وہ معاشرہ، وہ دنیا پسند کرتا ہوں جس میں میرے پیغمبر اسلام کا احترام ان کے کردار کی بنیاد پر ہو، قوانین کی بنیاد پر۔ ہم نے کبھی حکومت کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا۔ جو اصلاحات ہمیں کرنی ہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ القاعدہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے with world aims and objectives۔ ملیٹنسی ٹرائبل بیلٹ کے اندر ایک ریالٹی ہے، ہماری فوج کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ۔ جو کانسیپٹ اسلام کا ہمیں سکھایا گیا تھا وہ کانسیپٹ آج نہیں ہے۔ حلقہ فکر ہر ہفتے کی شام 8:30 پر۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ روز کی طرح یہ شب پھر بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات کو یہاں ختم نہ ہونے دیں۔ میری درخواست ہے www.ankahi.tv پہ آئیے اور آ کے جو کہنا چاہیں وہ کہیے۔ کراچی سے کال ہے اسما طارق صاحبہ کی۔ السلام علیکم اسما بہن۔ ہلو جی اسما فرمائیے۔ جی فرمائیے اسما۔ ہلو ہلو اسما، کین یو ہیئر می؟ ہلو السلام علیکم۔ ہماری آواز نہیں جی وعلیکم السلام، آپ آواز آ رہی تو فرمائیے۔ we'll try to connect with you again۔ وہ جو محمد علی صاحب نے ملتان سے کہا کہ جی ینگ لڑکیوں کو ہائر کر لیتے ہیں پھر وہ شادیاں ہو کے چلی جاتی ہیں، میں اس میں شاید تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا کہ بہت ینگ ٹیچرز اب ہائر ہو جاتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ینگ ہی ہائر ہوں گے اینڈ they'll be groomed، لیکن وہ کنسسٹنسی نہیں ہے اور وہ اسٹے نہیں کرتے، تو we're not getting the senior breed of teachers, that right؟ دیکھیں جو پری نرسری نرسری KG کی کلاسز ہیں جی اس میں ایک سرٹن ایج گروپ کی ٹیچر جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی۔ آپ کے اپنے بچے مجھے نہیں پتا کس عمر کے ہیں، بٹ میرے گرینڈ چلڈرن ہیں ماشاء اللہ۔ I've got 3 grandchildren and they are 3, 4 and 5، اور 1 گھنٹہ اگر وہ میرے پاس رک جائے تو میرا سانس پھول جاتا ہے، مطلب اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں بچے۔ تو آپ اگر ایک سرٹن مڈل ایجڈ ٹیچر کو ان کی کلاس میں ڈالیں گے تو وہ 20-25 بچوں کو نہیں ہینڈل کر سکتے،
وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اٹس اٹ ریکوائرز فزیکل انرجی. لیکن ہاؤ اباؤٹ a little more senior classes؟ دیکھیں ایک یہ ینگ لڑکیوں کی شادیاں بالکل ہو جاتی ہیں, مگر جو لیٹس سے 30s میں ہیں یا لیٹ 20s کے اندر ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کی مٹرنٹی لیوز کا مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے مسئلہ تو رہتا ہی ہے, ان کے میاں کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, وہ لوگ چلی جاتی ہیں, تو وہ مسئلہ علی چشتی صاحب محمد علی صاحب جی, تو محمد علی صاحب نے جو کہا, انہوں نے صحیح کہا کہ ہم ینگ لڑکیاں ہائر کرتے ہیں. ہم لوگ کرتے ہیں ینگ لڑکیاں ہائر بیکاز ان میں انرجی ہوتی ہے اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی, اور ساتھ ہی وہ فریش ہوتی ہیں. تو ان کو ہم جب ٹرین کرتے ہیں تو وی فائنڈ وی گیٹ گڈ رسپانس فرام دیم. تو ٹرن اوور ان میں کوئی اتنا جو اوپر کی کلاسز کے اندر جو تھوڑی سینئر ایج کی ٹیچرز ہیں, مڈل ایج ٹیچرز ہیں, کوئی فرق نہیں ہے ٹرن اوور کے اندر. اچھا, میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے 3 باتیں ابھی کہیں جن تینوں کے بعد میری نظر تھوڑی سی جھک گئی. آپ نے فرمایا کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے, جی ہاں, چلیے, آپ نے فرمایا کہ اس کے شوہر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور شاید ایک تیسری اسی قسم کی آپ نے بات مٹرنٹی لیو. یہ سارے مسائل تو ان تمام ممالک میں بھی ہوتے ہیں جن کے جیسا ہم بننا چاہتے ہیں. تو اگر اس کی شادی ہو گئی تو وہ ناکارہ کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمیشہ تو نہیں جاتی, کچھ رک بھی جاتی ہیں, لیکن ہم وہ انوائرمنٹ کب بلڈ کریں گے؟ کچھ رک بھی جاتی ہیں, یہ بات نہیں ہے, مگر کچھ چلی بھی جاتی ہیں. اس لیے وہ یو کانٹ جنرلائز. باقی جہاں تک مٹرنٹی لیو کا سوال ہے, ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے سب اسکولوں کے اندر ڈے کیئر سینٹرز بنائے وچ آر فری آف کاسٹ. آہستہ آہستہ ہم سب میں ڈال رہے ہیں ڈے کیئر سینٹرز کہ جو لوگ مٹرنٹی لیو پہ جائیں ان کو مٹرنٹی لیو کے بعد وہ واپس آ جائیں بچے کو لے کر, اور بچہ ہم لوگ ڈے کیئر کے اندر ہم نے ایک نرس اور ایک میڈ رکھی ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ بچے وہ اپنے ساتھ لے آئیں. ان تینوں باتوں میں عورت مجھے بڑی عجیب سا, اور آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور یہی ہماری مائنڈ سیٹ ہے. ویسٹ میں بھی مسائل ہیں جی, یہ ویسٹ میں بھی مسائل ہیں. ویسٹ میں بھی مٹرنٹی لیو کا اس میں کوئی حرج ہے, obviously if you have a child nothing, لیکن اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ بیکار ہو جائے. اگر شادی بھی ہو گئی تو why don't they continue to work? But they come, you see, ویسٹ میں it is compulsion to work. They have to work. So they come back to work. Why is that compulsion not here? Economic pressures ہے نا جی, یہاں وہ economic, وہ ابھی مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے. جو ہی شادی ہوتی ہے تو وہ سسرال والوں کا ہوتا ہے کہ جی اب لڑکی کی شادی ہوگی, ہماری بے عزتی ہے کہ یہ کام کرے, ہماری بے عزتی ہے, ہمارے ایک تو ملک میں کام کرنا بے عزتی ہے, اور وہ مطلب ایک بہت فخر سمجھتی ہیں کہ ان کے میاں ان کو کما کے کھلائیں. ابھی وہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ملک کے اندر, بہت زیادہ ہے. اور I'm so glad I met you today. آپ نے وہ 2-3 ایسی باتیں کی جس پہ لوگ مجھے نہ جانے کتنا برا بھلا بولتے ہیں. برا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز ہے, ساس کو برا لگتا ہے کہ جی کیوں کام کر رہی ہیں, ہماری بے عزتی ہے اس کے اندر. میاں سمجھتے ہیں کہ جی ان کے کام کرنے کا یہ مطلب ہے کہ شاید میں ان کو نہیں مطلب نہیں مطلب سنبھال سکتا. جی ہاں, تو وہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, مگر پھر بھی آ جاتی ہیں لڑکیاں, کافی لڑکیاں شادی کے بعد آ بھی جاتی ہیں واپس. آپ نے ابھی جو میری فیوریٹ جنگ ہے اس پہ میں آپ سے زیادہ بات کروں گا تاکہ مجھے آج پہلی دفعہ مجھے کچھ سپورٹ کرنے والا ملا کہ جس پہ آپ نے 14, 15, 17 برس لگا کے ایک بچے کو پڑھایا, اور وہ پہلی اسی کوشش ہوتی ہے میں یہاں سے نکل جاؤں. وہ ساری محنت ضائع ہو گئی جو ہم نے تیار کیا وہ کسی اور کی کون. تو جو بچی جس کو ہم پڑھاتے ہیں وہی 14, 15 کبھی ڈاکٹر بنتی ہے, کبھی انجینئر بنتی ہے, وہ شادی ہو کے گھر بیٹھ جاتی ہے. وہ isn't that an equally bad damage? It's wasted talent. It is wasted investment. میں تو wasted investment and wasted talent. میں تو جہاں بھی جب اسکول خود جا کے کھولا کرتی تھی اور خود جا کے اسکولس کو لانچ کیا کرتی تھی, تو میں اس شہر میں جو بھی مجھے میرے کو جاننے والے ہوتے تھے, جو سوشل کانٹیکٹس ہوتے تھے, میں سب کے پاس جا کے یہی کہتی تھی کہ کیوں آپ لوگوں نے اپنی پڑھی لکھی لڑکیوں کو گھر بٹھایا ہوا ہے. آپ ان کو they must come and they must work, not because they need the money, but because you see it is important for their mental health to work, and they contribute something towards society. Thank you. mental health بھی چھوڑنی, it's a duty. It's a duty. You have to contribute something towards society. تو میں تو ان کو سب کو یہ کہتی تھی, اور مجھے کافی شہروں میں, اب میں کسی شہر کا نام نہیں لینا چاہتی, پر کچھ ایسے شہر ہیں جن میں مجھے کافی ریزسٹنس آئی
کہ نہیں جی یہ تو سوشلی انیکسیپٹیبل ہے، یہ ہے وہ ہے، جی بچی کے رشتے نہیں آئیں گے، جی ہاں بچی کے رشتے نہیں آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ لو جی اپنی بہو سے کام کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں وہ ابھی بھی ہیں، وہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے. اور یہ آپ غریب کلاس کی بات نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہیں. بات کر رہی میں بالکل غریب کی نہیں بات کر رہی، میں مڈل کلاس کی اور اپر مڈل کلاس کی بات، پڑھے لکھے لوگوں کی جو دنیا دیکھیں. جی ہاں میرے اپنی کنٹمپریریز جو ہیں، مائی فرینڈز اینڈ آل، مطلب میں ان کی بچیوں کو دیکھ رہی ہوں، وہ اب ورکنگ لائف میں آ رہی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو یکساں تعلیم دی اور سب لڑکیوں نے کوئی نہ کوئی پروفیشن ان کے پروفیشن کے لیے ٹرین کیا. ہمارے زمانے میں جب ہم اسکول جاتے تھے تو اس وقت صرف یہ شوق تھا کہ جی بی اے کر لیں. اس وقت ایون مائی جنریشن واز ناٹ تھنکنگ آف ورکنگ کہ جی بی اے کر لیں، بی اے کرنا ضروری ہے، مگر وی نیور پریپیئرڈ فار اے پروفیشن. میں نے تو آن دا جاب اپنے آپ کو ٹرین کیا ہے. سو وہ چیز ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ، پر بڑے شہروں میں وہ مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے، وہ بڑے شہروں میں مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے. چھوٹے شہروں میں ابھی بھی وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اپنی بیوی سے کام کروانا یا بہو سے کام کروانا بے عزتی ہے، اور وہ پڑھی لکھی لڑکی کو گھر بٹھا لیتے. بالکل. تو وہ اچھا مطلب دیٹ از ویسٹڈ ٹیلنٹ. اچھا جی بھی ہم وقفے میں ہم دونوں بات کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ملک کا کیا حال کیا ہوگا، اور شاید آپ کو بھی اتنی زور کی ٹیس پہنچتی ہے جتنی. جی مجھے بالکل پہنچتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتی ہوں جی آپ یہاں بیٹھے کر کیا رہے ہیں؟ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو پاکستان، واٹ آر یو پیپل، واٹ ایم آئی ڈوئنگ ٹو پاکستان. the point is کہ آئی اسپینڈ مائی لائف ان پاکستان. میں تو پاکستان سے میں نے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانے دیا. میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ یو آر اے برین واشر. میں نے کہا بھائی کہہ لو مجھے کہ برین واشر ہوں میں، بٹ آئی ہیو ایکچولی برین واش دیم کہ تم لوگ ادھر ہی رہو. And all three of my sons are in this country. They live here, they work here, everything. So you see the point is that you've got to have a commitment to this country. Absolutely. For this country to progress. So ایک certain class ہے جس کا کہ they have their eyes set on jobs and professions outside of Pakistan. Personal gain جو ہے. ایک میں معذرت کرتا چلوں کہ وہ ٹیکنیکل کنیکٹیوٹی کی وجہ سے کہ ہم آج لاہور میں ہیں اور ہمارا لوپ کراچی سے، تو ہم کالز آپ کی نہیں لے پا رہے ہیں، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ لوگ باہر سے پوچھتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو پاکستان، وہ لوگ جو گھر بیٹھے کچھ نہیں کرتے، میں کم از کم ان سے بھی یہ حق چھیننا چاہوں گا کہ وہ بھی نہ کہیں کہ پاکستان کا کتنا برا حال ہے. وہ جن گھوڑوں کی ہم بات کر رہے تھے، وہ کراچی میں کلفٹن میں 2 کس نے گھوڑے لگا دیے، کوئی اس پہ رنگ کر گیا. تو چند لوگوں نے 15-20 لوگ جمع ہوئے اور نے کہا کہ جی ہم اس کو صاف کریں گے. تو ہم بھی کھڑے تھے، ہماری انکہی کی ٹیم کھڑی تھی، تو کیمرے ویمرے تھے، ہم نے پولیس کھڑی، کیونکہ صفائی کے لیے پولیس لگانی پڑتی، گندگی جب چاہیں کر لیں آپ. تو وہ جو لوگ گزر رہے تھے تو ہم نے مذاقاً ایسے کہا جو رنگ کریں گے. تو 2.5 گھنٹے کی ایکسرسائز میں ایک شخص رکا اور اس نے کہا بھائی میٹنگ ہے لیکن میں اپنا ہاتھ لگاتا جاؤں. وہ آئے، انہوں نے 2 چاہتے چلے. جو محلے دار تھے جن کا وہ گھوڑا تھا، ہم نے ان کو بھی اشارے کیا، انہوں نے اپنی کھڑکیاں بند کر دی. وہ ایک سیوک سینس اور سوشل رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، جو کہ ہونی چاہیے. کہ جی آپ کی اگر گلی ہے تو اس میں آپ مت لیٹر پھینکیں، کہ آپ ہی کی گلی ہے وہ گندی ہو رہی ہے، کیوں آپ اس کے اندر کوڑا پھینکتے ہیں. آپ مطلب کہ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اسکول کے اندر، ہم لوگوں نے اپنی ہیڈس کو جب بھی کبھی ٹریننگ کرتے ہیں تو ہیڈس کو ہمیشہ ٹریننگ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز نیچے گری ہوئی نظر آئے تو آپ لوگ اس کو آپ خود جھک کے اس کو اٹھائیں، آپ سویپر کو مت بلائیے. ایگزیکٹلی. تاکہ بچے دیکھیں کہ اچھا پرنسپل یہ چیز اٹھا رہی ہیں نیچے سے اٹھا کے، تو ان کو شرم آئے کہ یہ پھینکنی بھی نہیں چاہیے تھی، اور وہ بھی یہی کریں بجائے اس کے کہ کہیں کہ جی سویپر آئے اور آ کے کرے. جیسے ہمارے یہاں ایک تو یہ کلاس، ہم لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں میں کلاس سسٹم نہیں ہے، ہے بہت ہے. کیونکہ آپ کسی پی ایم کو کہہ دیں کہ بھئی یہ پانی گر گیا ہے اس کو صاف کر دو، وہ 3 چکر لگائے گا سویپر کو ڈھونڈنے میں، مگر وہ نیچے سے مطلب کہ اس کا سانس پھول جائے گا، پسینہ اس کو آیا ہوگا، مگر وہ سویپر کو پکڑ کے لائے گا وہ پانی موپ کرنے کے لیے، وہ اس کو خود نہیں موپ کرے گا. میں آپ کو کیونکہ دیٹ از سم تھنگ وچ از انفراڈے. 2-3 ہفتے پہلے ایک شو تھا، اس کی میں آپ کو فوٹیج میں آپ کو بھجواؤں گا. اس میں ہم پولیس کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو وہ جو کالے شیشے ہوتے ہیں، تو ایک صاحب نے اپنا کالا کاغذ اتارا، زمین پہ پھینک دیا. تو میں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، اٹھائیں.
کہتے یو نو دیٹ آئی ول ناٹ پک اٹ اپ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ تو سویپر کا کام ہے. سویپر کا. میں نے کہا بھائی آپ پھینکنا کس کا کام ہے؟ پھینکیں گے آپ، اٹھائے. تو یو رائٹ، امیڈیٹ کلاس آ جاتی ہے کہ یہ سویپر کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے کہ یہ میں نہیں اٹھاؤں گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کے جو لوگ آپ کو یہاں یہ کہیں گے نا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، وہ گلف پہ جا کے جھاڑو لگا رہے ہیں. مطلب ہم نے بہت دیکھے کہ جو ادھر جھاڑو لگا رہے ہیں، امریکہ جا کے اپنا باتھ روم دھو رہے ہوں گے، مطلب مگر یہاں نہیں وہ کرنے کو تیار. آپ یہ چیز اسکولوں میں بھی ہے، یہ ہر جگہ ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر. اس لیے یہ کہنا کہ جی مسلمانوں میں کلاس سسٹم نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. مسلمانوں میں نہیں ہے، پاکستانیوں میں ہے. پاکستانیوں میں ہے. یہ ہم چیز لے کر آئے ہیں اور ہم لوگ یہ چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. یہ شام پھر ختم ہو گئی، لیکن میرا یقین ہے، ایمان ہے کہ اگر اچھی چیز کی خواہش کرو اور کر کے اگر بھول بھی جاؤ تو قسمت، کائنات، دنیا، جو فطرت ہے وہ اچھے کام میں ساتھ دیتی ہے. میں ڈھونڈنے چلا تھا رول ماڈلز اور میں کہتا تھا رول ماڈلز نہیں ہیں. کل 2 بچوں کو میں رول ماڈل کہہ کے اٹھا تھا. آج شاید بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن کم از کم فیصل قریشی کے لیے ایک اور رول ماڈل. کیونکہ یہ جو ڈھول ہے میں پیٹ پیٹ کے، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت، میرے یار دوست کہتے ہیں کہ تم بہت تلخ ہو گئے ہو، تم بٹر ہو رہے ہو. جو باہر جاتا ہے میں اس کو کہتا ہوں آج سے تمہاری میری دوستی ختم. تو کہتے ہیں تم کس قسم، تم بہکتے جا رہے ہو. یہ الفاظ ہیں میرے دوستوں کے. تو آج مجھے اس رول ماڈل سے تھوڑی سی تسلی ملی کہ نہیں، میں بہکا نہیں، شاید میں صحیح راستے پہ ہوں. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اینڈ اٹ ہیز بین این absolutely enlightening experience. Thank you very much for coming. لاہور میں ہم ہیں آج بھی، کل بھی، اتوار تک ہم ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اسلام آباد جائیں گے. آپ میں سے جو ہمارے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہے، پروجیکٹ کرنا چاہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی چیزیں جو آ کے اپنے اس انکہی کے پروگرام میں شامل کریں، پلیز ہمیں ای میل کیجیے live@ankahi.tv یا ہمارے لاہور یا اسلام آباد بیورو یا کراچی پر فون کر کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکیں. ہمارے ساتھ یہ شام گزارنے کے لیے بہت شکریہ. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.